Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سبق تھا، قرآنی آیات، وہ پوری ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت معلمی صاحب قرآن سے نثری نمونوں کی ابتدا کریں گے، قرآن کے نمونے پیش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے پیش بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم تھے، آپ کی فصاحت مسلم ہے، تو گویا کہ آپ کے اقوال کے ذریعے سے عربی زبان کی فصاحت نثر کی شکل میں پیش کریں گے۔ تو جوامع الکلم یہ آپ کے سامنے یہ تیسرا سبق ہے۔ جوامع الکلم، جوامع یہ جامعتن کی جمع ہے، جوامع، اور کلم یہ کلمتن کی جمع ہے۔ اصل میں یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، الکلمۃ الجوامع یا الکلمۃ الجامعہ، لیکن اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی گویا کہ صفت کو مضاف بنا دیا اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بلاغت پیدا کرنے کے لیے، معنی کے اندر اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جامع کلمات اور ترکیب اضافی بنا کر یہ بتایا کہ کلموں کی جامعیت، یعنی ہر کلمہ جامع، یعنی گویا کہ اس طریقے سے معنی کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس طرح ترکیب کو الٹ دیتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات، اور ان کلمات کو اگر ہو سکے تو زبانی یاد بھی کر دینا چاہیے۔ ہر جملہ جو ہے ایک معنی خیز جملہ ہے، اور ہر جملے کے اندر گویا کہ بہت بڑا مضمون جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اگر ایک جملے کو لے کر اگر آدمی بات کرنا چاہے تو گھنٹوں بات کر سکتا ہے، ایک موضوع بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے کلمات جو ہے وہ جامع ہیں، ہمیں یاد بھی کر لینا چاہیے اگر ہو سکے تو۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، حدیث کی جمع احادیث، میں نے بات اصدق، اس میں تفضیل ہے، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ہو تو اس کی بات میں جھوٹا پن اور ملاوٹ، یا اگر حالات کے اعتبار سے بات کے لوگ اس کی بات میں ملا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات تو مسلم ہے، اس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، حدیث میں، باتوں میں سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَوْثَقُ الْعُرَى، وَأَوْثَقَ بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر ان پر عطف مانے، اور اگر جملہ مستأنفہ مان دے تو اس صورت میں اوثق بھی پڑھ سکتے ہو۔ وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اوثق یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ وثق یثق ثقۃً کہ معنی بھروسہ کرنا، قابل اعتماد۔ عروۃ کی جمع عرا کے معنی بندھن، بندھن کے معنی خاص طور سے جو گریبان وغیرہ میں جو بٹن لگائے جاتے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے بندھن۔ اور سب سے مضبوط بندھن تقوی کا کلمہ ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو جس چیز سے مضبوط باندھے گا اور اس کا یہ بندھن مضبوط رہے گا اور آدمی بھٹکے گا نہیں، یہ تقوی ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لے اور تقوی سے اپنے آپ کو باندھ لے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی اور دنیا میں کہیں سہارا اختیار کرے، کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کرے تو ہر وہ بندھن دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو
ترقی یافتہ بناتا ہے، انسان کو معزز بناتا ہے، انسان کو بڑا بناتا ہے، تو سب سے بڑا سب سے مضبوط بندھن یہ کلمہ تقوی ہے۔ وخیر الملل ملت ابراہیم، ملت کی جمع ملل معنی دین، مذہب، اور سب سے بڑا سب سے بہترین مذہب ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، جس کو ہم ملت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اساس اور بنیاد وہ ملت ابراہیمی ہے۔ سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی جمع سنن معنی طریقہ، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس نے اختیار کیا وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سی ہزاروں شخصیات ایسی آتی ہے اور نیک اور اچھے کام کر کے جاتی ہے، قابل تقلید شخصیات ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ انسانی شخصیات ہے، وہ کسی کمزوری کسی عیب سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کی تقلید کرے اچھا سمجھ کر، بہتر سمجھ کر، اور اس خیر میں بھی کوئی کھوٹائی ہو سکتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا وہ ہمیشہ اس دنیا میں بھی کامیاب بامراد ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں بھی وہ انسان کامیاب ہوگا۔ وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، اشرف یہ بھی سب اس میں تفضیل کے سیگے ہے، شرف یشرف شرافتن سے، اور سب سے معزز بات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ انسان زبان کا استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، بولنے کے لیے دی ہے، لیکن اس زبان سے شریف کلام کو بولے، اور شریف کلام کون سا ہوتا ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ سب سے معزز بات، سب سے معزز تذکرہ وہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، قصص قص یقص قصًا وقصصًا، تخفیف کر کے پڑھیں گے تو فک ادغام کر کے پڑھیں گے تو قصص مانے بیان کرنا، اور اگر قصتن کی جمع قصص مانے تو یہ بھی ممکن ہے، مانے سب سے اچھے قصے، لیکن یہاں سیاق کے اعتبار سے زیادہ موضوع اور مناسب قصص یعنی مصدر ماننا یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ، سب سے بہترین بیان، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن ہے، قرآن کا بیان، قرآن کی بات، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ ہر لفظ قرآن کا، ہر کلمہ انسان کے لیے وہ ہدایت کا باعث، انسان کی بھلائی کا باعث ہے، تو سب سے بہترین بیان یہ قرآن ہے۔ وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، عازمتن کی جمع عوازم معنی عزم یعزم، عزمن کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا۔ خیر الامور، معاملات میں سب سے بہتر وہ معاملات ہے جس کا پختہ عزم کیا جاوے، جس کا پختہ ارادہ کیا جاوے، یعنی انسان کا کسی معاملے میں متذبذب ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کسی بھی بات کو کرے تو عزم مصمم کے ساتھ کرے، انسان عزم مصمم کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی کام کرے پورے عزم، پورے ارادے اور پورے قوت کے ساتھ کرے۔ خیر الامور عوازمها، معاملات میں سب سے بہترین وہ معاملات ہے جس کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ وشر الامور محدثاتها، محدث کہتے ہیں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی، تو احدث یحدث احداثا کہ میں نے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ تو معاملات میں سب سے برے معاملات جس کو نیا ایجاد کیا جائے، یعنی دین کے متعلق، یہ دنیاوی امور سے متعلق نہیں ہے بلکہ
یہ دین کے متعلق ہے کہ دین کے معاملات میں سب سے برا جس کو نیا ایجاد کیا جائے، یعنی دین میں کوئی نئی چیز داخل کی جائے، یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، ہدیون کے معنی آتے ہیں طور طریق، اور سب سے اچھا طریقہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبیوں کا طریقہ، نبی کامل ہوتا ہے، اور نبی حضور خالی احسن الہدی ہدی النبی جی نہیں کہا بلکہ انبیاء کہا، یعنی سارے نبیوں کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے طریقے کو انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ انسان جس نبی کی بھی تقلید کرے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ہر نبی گویا کہ کامل اور مکمل ہوتا ہے اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنی اپنی بستی کے لیے۔ ہر نبی کا طریقہ بہترین ہوتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ آج دنیا ادھر ادھر دنیا میں کسی اور کی نقالی اور تقلید میں انسان چلا جاتا ہے، اور پھر بظاہر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب کتنی اچھی ہے، یہ ہے فلاں ہے، لیکن پھر آدمی جب نتیجے پر پہنچتا ہے تقلید کرتے کرتے تو پھر وہاں سے وہ نا امید اور نامراد واپس آتا ہے۔ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، سب سے معزز موت شہیدوں کا قتل ہے، یعنی شہید ہو کر مرنا یہ سب سے بہترین موت ہے۔ مرنا تو مرنا، انسان دنیا میں آیا ہے، ایک دن جانا ہے، لیکن انسان شہید ہو کر مرے تو یہ انسان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے شہیدوں کا گویا کہ حدیث پاک میں اس کے بڑے مرتبے آئے ہیں اور اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں خود اس کا تذکرہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے ان کو تم مردار گمان مت کرو، بل احیا، بلکہ وہ تو زندہ ہے، یعنی مرے ہوئے ہے بظاہر لیکن وہ در حقیقت زندہ ہے۔ بہرحال شہیدوں کی بڑی فضیلت ہے، تو سب سے بہترین موت، سب سے معزز موت یہ شہیدوں کا قتل ہے۔ وَأَعْمَى الْعَمَى الزَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، اعمیٰ، امی یعمیٰ امن کے معنی اندھا ہونا، اعمیٰ اس میں تفضیل ہے اور اما یہ مصدر ہے۔ وَأَعْمَى الْعَمَى، اور سب سے برا اندھاپن، سب سے بڑا اندھاپن، الزَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے اور پھر بھٹک کر گمراہی پر چلا جائے تو یہ بدترین گویا کہ گمراہی ہے۔ اور بدتر ایک آدمی نہیں جانتا ہے، جہالت کی بنیاد پر گمراہی میں ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن یہ بڑے خطرے کی چیز ہے کہ آدمی انسان ہدایت پانے کے بعد، ہدایت کے راستے کو اپنانے کے بعد، سمجھنے کے بعد گمراہ ہو جاوے، تو اس کی توفیق خیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ہدایت پر آنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، نفع ينفع، نفع پہنچانا، سب سے بہترین علم وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی دعا میں یہ جملے کہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو علم واقع میں علم ہے، علم ہی سے جو ہے گویا کہ علم کا رتبہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ علم اگر نافع ہے تو واقع میں انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو عروج تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں بامراد بنا دیتا ہے۔ لیکن یہی علم جب انسان نافع نہیں ہوتا ہے تو اس کو انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اگر اس کی بد توفیقی ہوئی تو یہ انسان بسا اوقات اسی علم کے ذریعے سے ملحد بن جاتا ہے۔ وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، اور سب سے بہترین علم وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ وَخَيْرُ الْهُدَى مَتُّبِعَ، اور سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، یعنی اچھا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، انسان اس کی نقالی کرے، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ انسان اس سے پناہ کیے
اس کا طور طریق بہت برا ہے، اس کا چلن بہت برا ہے اور اس سے انسان نفرت کرنے لگے۔ وشر العمی عمی القلب، اور بدترین اندھاپن دل کا اندھاپن ہے۔ ایک ہے کہ دل آنکھوں کی بصیرت، اور ایک ہے دل کی بصیرت۔ آدمی جب دل کی بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے تو انسان تو حق دیکھنے کے بعد بھی اس کو حق کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو دل کی بصیرت یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دل کی بصیرت عطا فرما، اور دل کے اندھاپن سے، دل کی مرداپن سے، دل کی پژمردگی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ وشر العمی، اور بدترین اندھاپن وہ دل کا اندھاپن ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی گویا کہ سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی سخاوت کرے، بالمقابل اس کے کہ آدمی کسی کی سخاوت کو لے، کسی کے احسان کو لے، احسان کرنے والا بنے، احسان لینے والا نہ بنے۔ یہ گویا کہ انسان کو ایک حمیت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو باغیرت رہنا چاہیے اور احسان لینے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان لینے والا ہونا چاہیے، احسان کرنے والا ہونا چاہیے، سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ بہرحال اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، قل یقل قلۃ مانے کم ہونا، کفا یکفی کفایۃ مانے کافی ہونا، کثر یکثر کثرۃ مانے زیادہ ہونا، الہا یلہی الہاء کے معنی غافل کرنا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو بیع اور خرید و فروخت اور تجارت یہ اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے، تو وہی ہے الہا، باب افعال سے ہے۔ وما قل، اور جو کم ہو، یعنی انسان کے پاس مال تھوڑا ہو، وکفا، اور یہ اس کے لیے کافی ہو جاوے، خیر یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کثر اس کے مقابلے میں جو مال زیادہ ہو، والہا، اور وہ انسان کو غافل کر دے۔ یعنی کثرت مال یہ محبوب نہیں ہے، محبوب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مال غافل کرنے والا نہ بنے۔ مال بھلے آدمی کے پاس تھوڑا ہے، اسباب کی قلت ہے، لیکن آدمی مطمئن ہے، عیش و آرام میں ہے، سکون کے ساتھ ہے، کافی اس کے لیے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو جو مال کم ہو اور کافی ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والا ہو۔ ہم اپنا سبق آج یہاں 2-3 منٹ باقی اور آج تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، 2 لکیر اور پڑھ لیتے ہیں۔ وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، اور بدترین معذرت جس وقت موت حاضر ہو، یعنی انسان کل قیامت کے دن جو ہے وہ موت کے وقت معذرت کرنے لگے کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے دوبارہ، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساحرین، لو او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اللہ تو اگر مجھے دوبارہ دنیا میں واپس کرتا تو میں متقی بن جاتا، لیکن یہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ موت کا وقت جب سکرات کی حالت شروع ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ شر المعذرت، بدترین معذرت اس وقت ہوتی ہے جب موت حاضر ہو جاتی ہے۔ وشر الندامت یوم القیامہ، اور بدترین ندامت، بدترین شرمندگی وہ قیامت کے دن ہے۔ کل قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوگا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، لیکن اس وقت اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس آج کا سبق یہی تک پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل ہم سبق پورا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔